زہرا پاک، بہت بڑا جملہ ہے، اس کو کانوں کو ذرا حد رکھنے، دماغ کو کان کھول کے سننا. سیدہ زہرا پاک کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے، بہت بڑا جملہ ہے، رات کا سب سے بڑا جملہ بول رہا ہوں. سیدہ پاک کی طرف کوئی انگلی اٹھائے، سیدہ پاک کی طرف کوئی پتھر پھینکے، سیدہ پاک کی طرف کوئی زبان کھولے، سیدہ پاک کو کوئی خطا پر کہے، تو وہ یہ نہ سمجھے اس نے پتھر زہرا کو مارا، وہ یہ نہ سمجھے اس نے گالی زہرا کو دی، وہ یہ نہ سمجھے اس نے خطا پر فاطمہ کو کہا. وہ یہ یقین کرے جس نے فاطمہ کی طرف انگلی اٹھائی اس نے محمد مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی. اس لیے حضرت قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں جس نے زہرا پاک کی توہین کی وہ قتل کیا جائے گا. زہرا پاک کی توہین کی وہ قتل کیا جائے گا. زہرا پاک کی توہین کی وہ قتل کیا جائے گا. تو یہ الشفاء شریف جو قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تان کے اعتبار سے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی لکھا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین. سامعین معزز، حنیف قریشی کا ایک کلپ سینڈ کیا گیا جس کے اندر وہ ایک استدلال کر رہا تھا حدیث رسول علیہ السلام سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تو کہتا ہے کہ جس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انگلی اٹھائی، یا اگر ان کو کسی نے پتھر مارا، ان کی طرف پتھر پھینکا، یا کہتا ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی نے ان کی طرف اپنی زبان کو کھولا اور ان کو خطا پر کہا، تو یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے معاملات ان کی طرف منسوب ہیں. یعنی جس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطا پر کہا. پھر کہتا ہے اپنے دماغ حاضر کر لیں اور اپنے کان کھول لیں، آج کی رات کا بہت بڑا جملہ میں دینے لگا ہوں، وہی خطیبانہ انداز. تو آگے کہتا ہے جا کے کہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو سب کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا. کہتا ہے اصل میں تو قانون یہ ہے کہ من سب نبی فاقتلوا اور من سب اصحابی فجلدوا یا فضربوا، دونوں الفاظ موجود ہیں. تو کہتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سب کرے اس کو کوڑے مارے جائیں گے. لیکن کہتا ہے قانون تو یہ تھا، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قانون بدل دیا گیا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہیں، تو لہٰذا تعظیم اور ادب کے اندر وہی حکم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہی حکم سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اس سے آگے پھر جو روافظ آگے دلیلیں پکڑتے ہیں کہ جو کلیت، جو کلی کا کل کا حکم ہے وہی آگے جز کا بھی حکم ہے، یعنی کل معصوم تو جز بھی معصوم، اور اس سے آگے پھر وہ کہاں تک چلے جاتے ہیں. یہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ جو اس نے استدلال کیا وہ اور کہیں پر بھی استدلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا جو کسی نبی کو گالی دے، اور جو کسی صحابی کو گالی دے اس کو کوڑے مارو، کسی صحابی کو گالی دے اسے کوڑے مارو، جو کسی نبی کو گالی دے اس کا سر تن سے جدا کر دو. تارا باپ نبیاں ہیں، نبیاں نہیں ہیں، تو قانون کیا ہے؟ جو نبی کو گالی دے اسے کاٹ کے رکھ دو، اور جو صحابی کو گالی دے اسے کوڑے مارو. حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے مسئلہ آیا، ایک کتے نے سیدہ زہرا پاک کو گالی دی ہے، آپ نے فرمایا سر تن سے جدا کر دو. قانون تو یہ ہے نا، جو نبی کو گالی دے اسے کاٹ کے رکھو، اور جو کسی صحابی کے خلاف بولے اسے کوڑے مارو. تو فتویٰ کیا تھا کہ بی بی پاک کے خلاف جس نے زبان کھولی اسے کوڑے مارو. فرمایا نہیں، کوڑے نہیں مارو، سر کاٹو. کیوں؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تعظیم اور ادب کے باب میں سیدہ زہرا کے لیے وہی حکم ہے جو رسول اللہ کے لیے حکم ہے، کیونکہ سیدہ زہرا ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ زہرا ان کے جسم کا پاس ہے، سیدہ زہرا ان کی ذات کا پاس ہے، سیدہ زہرا ان کا اجزاء میں سے ہیں. اس لیے زہرا پاک کی گستاخی حضور کی گستاخی ہے، سیدہ زہرا پاک کی بیعت رسول اللہ کی بیعت ہے، سیدہ زہرا پاک سے بغض رکھنا یہ رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے. تو یہ الشفاء شریف جو قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تان کے اعتبار سے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی لکھا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن جو ہے وہ میں اس کا جو ہے علی الاطلاق انکار نہیں کر رہا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
جو آگے استدلال کیا گیا وہ غلط استدلال ہے، لیکن جو اس نے قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا وہ شفا شریف کے اندر تو ہمیں نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ موجود ہو، میں مطلقاً انکار نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کسی اور کتاب کے اندر ان کا فتویٰ موجود ہو، تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو فتویٰ اس نے بیان کیا ہے یہ فتویٰ ہمیں نکال کے قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ دکھایا جائے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا مطلقاً انکار نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے موجود ہو، لیکن جو دوسروں کے لیے موجود ہے، یعنی یہ صرف جو ہے وہ ان کی خصوصیت نہیں، دوسروں کے لیے بھی موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو یہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب دیکھیے، اب اسی اعتبار سے جزئیت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز آپ نے بھی اس پہ کلام فرمایا ہے، اور کس طرح کلام فرمایا وہ بھی میں انشاءاللہ فتاوی رضویہ سے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سامعین سے گزارش ہے کہ وہ کلپ کو مکمل سماعت فرمائیں۔ یہ تمام حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شفا شریف ہے۔ اس کے اندر آپ نے جو اس نے سب سے پہلے استدلال کیا، ہم اسی سے شروع کر رہے ہیں کہ اس نے استدلال یہ کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا ومن اغضبہا فقد اغضبنی، کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لحاظ سے بھی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کے آئے، پہلی حدیث لے کے آئے، فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، فضائل الصحابہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ لا تتخذوہم غاردا بعدی، ان کو میرے بعد نشانہ مت بنا لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اصل میں اسے مجھ سے بغض تھا تو اس وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ اب تمہاری زبان کے اندر ہی میں بولوں تو یہ ہے کہ جس نے صحابہ میں سے کسی صحابی پر بھی انگلی اٹھائی، جس نے کسی صحابی کی طرف پتھر پھینکا، جس نے کسی صحابی کی طرف زبان کھولی، جس نے کسی صحابی کو بھی خطا پر کہا، اس نے اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا پر کہا معاذ اللہ۔ اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی صحابہ پھر سرکار اور پھر جس طرح سرکار فمن آذانی فقد آذ اللہ کہ اللہ تک معاملہ جاتا ہے، تو جس نے کسی صحابی کو خطا پر کہا اس نے تو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بول دیے، تو وہ نسبت تو پھر آگے وہاں تک جاتی ہے۔ اصل میں تو ایسا نہیں ہے، یہ صرف تمہارا استدلال، تمہارے الفاظ میں تمہارے منہ پر مار رہا ہوں کہ پھر اگر یہی استدلال کیا جائے، یہی ڈاکٹرائن ہے تو پھر اس کے مطابق تو معاملہ بڑی دور تک جاتا ہے۔ تم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جو تان کیا۔ آج کل لوگ اپنی اولادیاں دے پٹھے سیدھے نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جاہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو۔ وہ ایک معنی ہے حضرت، ایک نا ہے، اس کا معنی بنتا ہے بھونکتا کتا، تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں، میں کہ واہ اسم با مسمى نظر آتے ہیں حضرت۔ اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید، اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید، اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو میرے منہ سے ویسے نکلتے ہیں؟ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف، ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو معاویہ۔ یہ فقیر کا مشن ہے، یہ فقیر کی سوچ ہے، جہنم میں جو لگاتے ہیں فتوے، میں ان 2 نمبر فتووں سے ڈرتا نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ پھونکے، وہ جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا، کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ 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 اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کیا تھا؟ خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا، خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا، غلطی پہ تھا۔ جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے، جناب معاویہ نے غلط کیا،
ان کی یہ غلطی ہے. آج کل پوسٹیں چل رہی ہیں بہت ساری، اور میرے مولا علی کے ساتھ ایک صحابی ہے، ان کا نام لگ کے کہا جاتا ہے فلاں اور فلاں علی، اور وہ بھائی بھائی. یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے، یہ خارجیوں اور ناسبیوں کا طریقہ ہے، یہ خارجیوں اور ناسبیوں کا طریقہ ہے. صرف اتنا کہنے پہ کہ علی پہلے نمبر پہ ہے، ایسے کہنے والے کو رافضی کہہ دیا گیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. علی دا پہلا نمبر. اب دیکھو یہ صفحہ نمبر 878 ہے میرے پاس. اس میں کہتے ہیں قال مالک رحمہ اللہ من شاتم النبی قتل، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کرے گا معاذ اللہ اس کو قتل کیا جائے گا. ومن شاتم اصحابہ ادب، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو شتم کرے گا اس کو جو سزا دی جائے گی. فرماتے ہیں وقال ایضا، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان موجود ہے من شتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے صحابہ کرام میں سے خاص طور پہ ان میں سے کسی ایک کو شتم کیا، کہتے ہیں ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمر بن العاص، عمر بن عاص ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہوں. فرماتے ہیں اگر خاص طور پہ ان میں سے کسی ایک کو کسی نے یہ بھی کہا فَإِن قَالَ كَانُوا عَلَىٰ ضَلَالٍ، کسی نے کہا یہ گمراہی پر ہیں، وَكُفْرٍ، اور کفر پر ہیں، قتل، اس کو قتل کیا جائے گا. اور آگے جا کے واضح طور پہ فرماتے ہیں وَرُوِيَ عَن مالک، امام مالک سے یہ بھی مروی ہے من سب ابا بکر جُلِدَ، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سب کیا اس کو کوڑے مارے جائیں گے. ومن سب عائشہ قتل، اور جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیا اس کو قتل کیا جائے گا. یہ کیوں بیان نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ خود سب کرتا رہا سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی گردن کو اڑایا جائے، اس قریشی کی، حنیف قریشی کی گردن کو اڑایا جائے گا، قاضی ایاز مالکی. اور پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کے مطابق فرماتے ہیں جس نے سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سب کیا اس کو قتل کیا جائے گا. قیل لہ لما، پوچھا گیا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ذکر کی، سورۃ النور کی آیات ذکر کر کے اور سورہ انبیاء کی آیت بھی ذکر کی، اور پھر آگے ذکر کر کہتے ہیں وَهَذَا يَشْهَدُ لِقَوْلِ مالک، کہ یہ جو ہے گواہی دیتا ہے امام مالک کے قول کے لیے کہ فی قتل من سب عائشہ، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کا قول ہے قتل کرنے کا، اس کی گواہی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کی پاک دامنی کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. جو سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی سب کرتا ہے تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پاک دامنی کا ذکر قرآن میں کر دیا تو وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تک معاملہ جاتا ہے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا. تو یہ جو ہے ساری چیزیں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھی ہیں. اور آگے جا کے صفحہ نمبر 881 پہ آپ فرماتے ہیں ومن سب غیر عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ من ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ففیہا قولان، جو کسی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی اور زوجہ کے بارے میں کوئی سب کرے تو کیا ہوگا؟ احدہما یقتل، ایک تو یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ لأنہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسب حلیلتی، فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس نے، اب یہ لفظ حلیلہ جو ہے یہ اصل میں بولا جاتا ہے محبوبہ کو بولا جاتا ہے عربی کے اندر، اور جدید عربی کے اندر محبوبہ کو کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، یعنی ان کی جو محبوب ازواج میں سے جو زوجہ ہیں ایک ایک، ہر ایک کا یہاں پر حکم بیان کیا کہ ان کے بارے میں اس نے سب کیا، تو اس وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا. یہ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے الشفاء شریف کے اندر. باقی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے یہ فتویٰ اس کتاب کے اندر ہمارے جو ہے تلاش کرنے پر کہیں پر بھی نہیں ملا. حالانکہ جہاں جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا ہم نے سارا دیکھا ہے، لیکن اس کے اندر نہیں ملا. اب ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ممکن ہے کسی اور جگہ پر ہو، تو سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ نکال کے دکھائے. یہ انکار نہیں کر رہے کہ ہوگا ہی نہیں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پر موجود ہو، فتویٰ موجود ہو، لیکن اس کے اندر موجود نہیں. اور جن کا موجود ہے ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم تو بہت بڑا جملہ دے رہے تھے سب کو. تو سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غلیظ زبان تو تمہاری موجود ہے، ان کو خطاب پر تو تم نے بھی کہا ہوا ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب پر کہے وہ تو اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب پر کہتا ہے. اب لگاؤ ہر کسی پہ فتویٰ، جس نے بھی یہ قول کیا سب پہ فتوے لگاؤ. تمہارا استدلال سے تو پوری امت
کو جو ہے معاذ اللہ قتل کرنا پڑے گا جو تم استدلال کر رہے ہو۔ اور پھر ہر صحابی کے بارے میں یہ استدلال ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو یہ کام تو بڑی دور تک جاتا ہے تمہارے استدلال کے مطابق۔ اب جو تم جزئیت کا معاملہ کر رہے تھے کہ جزئیت ہے، چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جز ہیں، تو اس وجہ سے تم کہہ رہے تھے حکم لگے گا ادب کے اندر اور تعظیم کے اندر وہی حکم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور پھر آگے روافض کو تم رستہ دے رہے تھے۔ اب اس بارے میں کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر اس کی 29 ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صفحہ نمبر 274 نمبر صفحہ ہے کہ فرماتے ہیں اگر جزئیت موجب افضلیت مرتبہ عند اللہ ہو تو لازم کہ آج کل کے بھی سارے میر صاحب اگرچہ کیسے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہوں اللہ عز و جل کے نزدیک امیر المومنین مولا علی سے افضل و اعلیٰ ہوں، اور یہ نہ کہے گا مگر جاہل اجہل مجنون یا دال مدل مفتون، فتنہ پھیلانے والا دال مدل جاہل اجہل یہ ایسی بات کرے گا کہ کوئی بھی کہتے ہیں کہ اب جزئیت کا جو مرتبہ ہے یہ اصل میں تو یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو اگر اسی اعتبار سے سارے حکم لگانے ہیں تو پھر آج کا سید پر بھی وہی حکم لگے گا، یعنی آج کے سید کو کوئی سب کرے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، پھر تو یہ حکم واضح ہوگا چونکہ جزئیت کے اعتبار سے حکم لگنے ہیں۔ اور یہی روافض پھر آگے اس سے دلیلیں پکڑتے ہیں جو تم نے راہ ہموار کی ہے کہ جزئیت کا وہی حکم جو کل کا حکم، تو اس اعتبار سے کہ کل معصوم تو پھر جز بھی معصوم، اور اسی طرح پھر جو حکم ادھر لگتا جائے گا آگے وہی حکم لگتا جائے گا، پھر آگے جو ہے معاملات بڑی دور تک جائیں گے اگر تم اسی اعتبار سے حکم لگاتے ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کا جواب اس سے بالکل بن نہیں پڑے گا اور قیامت تک یہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر دے گا تو وہ تو صحیح قرآن و سنت کے لحاظ سے ہے، اور جو استدلال اس نے کیے ہیں وہی آگے استدلال آگے ہر ایک صحابی کے اعتبار سے وہی استدلال ہوتا ہے، وہی دلیل پکڑی جاتی ہے، اور وہی معنی ہوتا ہے کہ جب کسی صحابی کے بارے میں بھی خطا کا قول کریں گے تو وہ اصل میں پھر وہاں پر نہیں ٹھہرے گا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا اس کے استدلال کے مطابق، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ تان جائے گا۔ مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کو مفتی کی ڈگری کس نے دی ہے، اس طرح کے استدلال کرتا ہے عجیب قسم کے کہ جو آگے پھر دوسری جگہ کیے جائیں تو معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ ساری امت اس کے رگڑے کے اندر آ جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جاہل مفتیوں سے اللہ تبارک و تعالی یا تو ان کو ہدایت عطا فرمائے یا ان سے چھٹکارا امت کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔